الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ احسان کے موضوع پر یعنی عبدیت کا اعلیٰ مقام کیا ہے، کیسے حاصل ہوگا، اس عنوان سے بات چل رہی ہے۔ گزشتہ سے پچھلے جمعہ کو یہ بات عرض کی تھی کہ انسان کو سب سے پہلے اس کی اپنی ذات کی فکر لازم ہے، اپنے آپ کو درست کرنے کی فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس آیت میں یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو سب سے پہلے تم پر اپنی جان، اپنی ذات لازم ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ ان آیات سے یہی بات مفہوم ہوتی ہے کہ انسان کو سب سے پہلے اپنی فکر کرنی چاہیے۔ معاشرے میں بگاڑ کی بنیاد ہماری ایک اجتماعی بیماری ہے کہ ہمیشہ ہم عیوبات میں دوسرے کو دیکھتے ہیں اور خوبیوں میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، یعنی انسان کو اپنی خوبیاں نظر آتی ہیں اور دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں۔ لیکن دین کا جو مزاج ہے، شریعت کا جو مزاج ہے، اسلام کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھو اور اپنے عیب پر نظر رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک احادیث سے ہمیں یہی مضمون سکھایا ہے۔ ایک تو یہ بات فرمایا کہ دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اگر ایسا کرو گے تو تم شکر گزار رہو گے۔ یعنی دین میں یہ دیکھیں کہ میں اگر صرف فرض ادا کر رہا ہوں، سنن ادا کر رہا ہوں، تو اس کو نہ دیکھوں جو صرف ایک نماز پڑھتا ہے، اس کو دیکھوں جو نوافل اور تہجد کا اہتمام کرتا ہے کہ وہ تو میرے سے آگے جا رہا ہے، میں پیچھے ہوں، مجھے اس سے آگے نکلنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں مسابقت کا جذبہ رکھا ہے، آگے نکلنے کا جذبہ رکھا ہے، اور آگے نکلنے کا جذبہ دین کے لیے رکھا ہے، دنیا کے لیے نہیں رکھا۔ اس لیے یہ مزاج دیا ہے کہ دین میں اپنے سے آگے نکل جانے والے کو دیکھو۔ اگر یہ بات ہو، اس سے یہی مفہوم ہوتا ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو اپنی فکر ہو۔ صحابہ کرام میں بھی یہی بات نظر آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر چند صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے آپ کے معمولات پوچھنے کے لیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمت نہ ہوئی پوچھنے کی،
آپ کے گھر والوں کے پاس گئے، دروازے کے پیچھے جا کر اماں کو آواز دی اور پوچھا، اے اماں جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی ہے؟ اماں جی بتا رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ایک حصہ آپ آرام فرماتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر نماز پڑھتے، پھر آرام فرماتے ہیں، پھر چھٹے حصے کو کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی رات کو 6 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ ابتدا میں آرام فرماتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد کھڑے ہو کر نفل پڑھتے ہیں، پھر آرام فرماتے ہیں، پھر آخری حصے میں کھڑے ہو کر آپ نفل پڑھتے ہیں۔ اور آپ کبھی مسلسل روزے رکھتے ہیں اور کبھی روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اس صورت میں آپس میں وہ تذکرہ کرنے لگے۔ غالباً 3 ساتھی تھے۔ ایک کہنے لگا کہ سارے اس بات پر متفق ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت بلند مقام عطا فرمایا، آپ کے تو خطائیں ہیں ہی نہیں، آپ تو پاکیزہ اور معصوم ہیں، ہم تو خطا کار ہیں۔ یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو رات کو آرام فرمائیں تو آپ کا تو ویسے بلند مقام ہے، آپ اگر روزے نہ رکھیں تو آپ کا تو بہت بلند مقام ہے، ہم تو بہت پیچھے ہیں، ہمیں تو اور زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ تو ایک کہنے لگا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں رات کو نہیں سوؤں گا، ساری رات میں عبادت کروں گا۔ دوسرا کہنے لگا کہ میں وعدہ کرتا ہوں میں شادی نہیں کروں گا، کیونکہ شادی میں ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، میں ساری زندگی عبادت میں لگا رہوں گا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے اپنی کیفیت، اپنی مدعا بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اس کے باوجود میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں چھوڑتا بھی ہوں۔ آپ نے ان کو ترغیب دی کہ میرے راستے پر چلو گے تو کامیاب ہوگے۔ لیکن اس سے پیچھے ان صحابہ اکرام کا جو جذبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند آیا کہ جس کیفیت میں ہیں اس کیفیت میں اپنے آپ کو پیچھے محسوس کر رہے ہیں، اس سے آگے نکلنے کا جذبہ ہے دین میں۔ اس لیے بنیاد یہ ہے کہ دین میں اپنے سے اگلے کو دیکھیں۔ ایسی صورت میں انسان کو اپنے اعمال بہت کم محسوس ہوتے ہیں، اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دنیا میں اپنے سے نچلے طبقے والے کو دیکھیں، اگر کپڑے پہن رکھے ہیں تو اس کو نہ دیکھے جو اچھے کپڑے پہننے والا، اس کو دیکھے جس کے کپڑے پورے نہیں ہیں۔ اور اگر مکان ہے ایسا جو کچا ہے، اس کو دیکھے جو جھوپڑیوں میں رہتا ہے، اس کو نہ دیکھے جس کا پکا مکان ہے۔ تو ایسی حالت میں انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اپنے عیوبات اور اپنی کمیوں پر نظر ہوتی ہے اور انسان آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غریب صحابہ، فقیر صحابہ عرض کیا اللہ کے رسول، ہمارے وہ بھائی جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دولت دیا ہے، صدقات کے ذریعے سے وہ ہم سے آگے نکل رہے ہیں، ہم پیچھے رہ گئے۔ یعنی اس بات میں انہوں نے ایک اندر کا درد ظاہر کیا کہ دین میں تو ہم پیچھے رہ گئے، وہ آگے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کو ایک سا عمل نہ بتاؤں کہ جب تم کرو گے تو تم ان سے آگے نکل جاؤ گے؟ میں کہا اللہ کے رسول بتائیے۔ آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ پڑھا کرو، تم آگے نکل جاؤ گے۔
اب نماز کے بعد انہوں نے اپنی انگلیوں پر یوں گننا شروع کیا، 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اب یہ حرص تمام صحابہ میں تھی، چاہے وہ مالدار تھے یا غریب تھے، کہ دین میں آگے بڑھنا ہے۔ اب جب مالدار صحابہ نے دیکھا کہ یہ کچھ نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں، یہ کیا ہے، اب ان کے پاس جا کر پوچھا، بھئی یہ نماز کے بعد آپ کیا پڑھتے ہو؟ اس میں وہ حقیقی مسلمان تھے، ان میں دھوکہ تو تھا نہیں، جھوٹ کا وہم نہیں تھا، دھوکے کا وہم نہیں تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس عمل کا اظہار کر دیا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ صحابہ مالدار تو آگے نکل رہے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کر کے مال کے ذریعے سے، ہمارے پاس ہے نہیں، ہم خرچ کریں، ہم کیسے، ہم تو پیچھے رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ وظیفہ بتایا ہے، ہم وہی کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے سنا، انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ اب پھر یہ صحابہ ہے، اللہ کے رسول وہ جو ہم پڑھ رہے تھے وہ تو وہ بھی پڑھ رہے ہیں، اس میں تو ہم برابر ہو گئے، پھر وہ صدقات میں ہم سے آگے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے، لیکن یہ جذبہ دیکھیں کہ دین میں اپنے آپ کو پیچھے محسوس کر رہے ہیں اور آگے بڑھنے کا جذبہ ہے۔ جب تک ہمارے اندر یہ کیفیت رہے گی اس وقت تک ہم دین میں ترقی کرتے رہیں گے، اعمال میں ترقی کرتے رہیں گے۔ اور دوسری بات، کسی کے عیب پر نظر کر کے اس کو چھپانا، اپنے عیبوں کو دیکھ کر، یہ ترقی کا باعث ہے۔ پچھلی دفعہ میں نے یہ بات عرض کی اور صحابہ اکرام میں یہ نظر آتی ہے۔ جیسے میں نے پیچھے حدیث بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کو انہوں نے اچھی تعویل میں بیان کیا اور اپنی کمزوری دیکھ کر آگے نکلنے کا جذبہ پیدا کیا۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں نا احادیث میں صحابہ اکرام کی مناقب، ان کی صفات، کوئی صحابی اپنی صفت نہیں بیان کرتا۔ احادیث اٹھا کر دیکھ لیں، ایک صحابی دوسرے کی صفات بیان کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ فرمایا۔ رات میں کل حدیث پڑھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، خیبر کے میدان میں جب کئی سارے دن گزر چکے تھے اور قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں ایک ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فتح عطا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی، اب سارے کل کا انتظار کرنے لگے اور ہر ایک یہ گمان کر رہا تھا شاید مجھے مل جائے یہ سعادت۔ اب صبح کرتے ہی سارے یوں گویا کہ سر اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں کہ شاید میں اللہ کے نبی کو سامنے نظر نہ آ رہا ہوں، مجھے تلاش کر رہے ہوں، میرا نام لے لیں۔ لیکن آپ نے فرمایا اینا علی، علی کہاں ہے؟ تو صحابہ نے بتایا کہ وہ بیمار ہیں اور ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاؤ ان کو۔ بلایا، آپ نے اپنی لعاب مبارک آنکھوں پر لگائی تو ایسے لگتا تھا جیسے ان کو تکلیف ہوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا اور اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں۔ اب اس بات کو خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت نہیں کیا کہ میرے اندر یہ خوبی ہے، دیکھو کہ اللہ کے نبی نے مجھے میرے ہاتھ میں پکڑایا یہ جھنڈا۔ دوسرے صحابہ بیان کرتے ہیں، ہر صحابی کی صفات دوسرا صحابی بیان کرتا ہے۔ ان کے اس مزاج سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو دوسروں کی خوبیاں نظر آتی تھی، دوسروں کے عیبوں پر ان کی نظر نہیں تھی۔ ہاں یہ بات تھی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گزرے، دیکھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان کو پکڑا ہوا اور کھینچ رہے ہیں۔ پوچھا اے امیر المومنین کیا کر رہے ہو؟
انہوں نے کہا کہ اس نے مجھے ہلاک کر ڈالا۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے سب سے زیادہ انسان کو جہنم میں ڈالنے والی یہی ہے، تو میں اس کو ذرا سیدھا کر رہا ہوں۔ دیکھیں اپنے عیب پر اور اپنی کمزوری پر نظر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ ایک صحابی بیان کرتے، میں نے دیکھا اکیلے کھڑے ہیں اور اپنی داڑھی کو پکڑ کر کھینچتے ہیں، جھنجھوڑ رہے ہیں، اے عمر تو وہی نہیں ہے جو اونٹ چرایا کرتا تھا، اور تجھے اونٹ چرانا بھی نہیں آتا تھا، شام کو گھر جاتا تھا، تیرا ابا تیرے سے لڑتا تھا، اب تیرا یہ حال ہے۔ ایک آدمی آئے اور آ کر وہ جو فیصلے کا وقت تھا، اس وقت کے علاوہ جو ان کا ذاتی گھر کے کام کا وقت تھا، وقت کو تقسیم کر رکھا تھا اور اس کا اعلان بھی کیا ہوا تھا، بے وقت آیا، آ کر دروازہ کھٹکا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، کہا کہ اس آدمی نے کہا کہ ہمارا جھگڑا ہے، آپ فیصلہ کیجئے۔ تو اس وقت نیند سے بیدار ہوئے تھے یا کسی اہم مصروفیت میں تھے، تو موقع پر اس سے غصے ہو گئے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے جو فیصلے کا وقت ہے اس وقت کیوں نہیں آئے، اب آگے اب تو میرا ذاتی گھر کے کام کا وقت ہے۔ اس وقت تو جھگڑ پڑے ان سے، لیکن جیسے واپس آئے تو آتے ہی اپنے گریبان سے پکڑا اور کہا تو وہی نہیں ہے جو جاہل تھا اور اس طرح تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے عزت دی اور لوگوں کا امیر بنایا اور تو ان کو جھڑکتا ہے۔ یہ بات خود اپنی ذات سے کر رہے تھے۔ اب یہ مزاج تھا صحابہ اکرام کا، اپنی کمزوریاں بیان کرتے ہیں اور دوسروں کی خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ تو یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں اپنی ذات کی فکر کرنی ہے، دوسروں کی فکر بھی ہے۔ اس امت کی خوبی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہو۔ یہ خوبی بہرحال ہے، لیکن پہلا نمبر اپنی ذات کا ہے۔ اپنی ذات سے شروع کریں گے، اپنے آپ کو درست کریں گے تو اس زبان پر اللہ تعالیٰ تاثیر بھی پیدا فرمائیں گے، اور پھر دوسرے سے بات کرنے میں انشاءاللہ دوسرے کی تبدیلی کا غالب گمان ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اپنی ذات کی فکر نصیب فرمائے۔